جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر شروع میں حملہ کیا تھا تو امت مسلمہ کے لوگ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اکیلے پروڈکٹ بائی کاٹ کرنے سے کیا ہوگا. تو ساتھیوں جب ہم ان کی چیزیں کھائیں گے پیئیں گے اور ہمارے فنکشنوں میں, ہماری عید اور بہت سارے فنکشنوں میں ہم لوگ وہ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو بلینوں مدد آرتھک جاتی ہے ساتھیوں, اور اس سے آرتھک مدد سے ہی تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اسرائیل ظلم کر رہا ہے. تو ساتھیوں ایک ظلم کے ساتھ دیش کو اسرائیل فلسطین کو پورا چکنا چور کر دیا ساتھیوں, اور ہمارے غازہ اور فلسطین کے اندر بہت زیادہ ظلم ہوا, مسلمان بچی ہیں اور بہت ساری بیوائیں ہو گئیں اور شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ خیر ان کے درجے بلند کرے شہید ہو گئے. تو ساتھیوں کم سے کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ادنیٰ درجے میں برائی کو دل سے برا جانتے ہوئے کم سے کم پروڈکٹ کا بالکل بائی کاٹ کریں ایک ایک کرنے سے. اور ابھی آپ کو معلوم نہیں شاید بہت ساری جگہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے کہ ترکی کے اندر KFC کے بہت سارے جو ایجنسیاں بند کی گئیں تو وہاں سے بہت بلینوں نقصان پہنچا. تو ظالم کے حوصلے اس سے پست ہوں گے, ایک ایک کرنے سے ہی سب کچھ ہوگا, کیونکہ کل کو ساتھیوں میدان محشر بھی ہے, وہاں بھی ہمیں حساب دینا ہے, کیونکہ برائی کو ادنا درجہ تو دل سے برا جاننا ہے. تو جو ہمارے بس میں ہے, جو بائی کاٹ کرنے کی بات ہے تو بائی کاٹ زیادہ کریں اور اپنے گھروں میں یہ سامان نہ خریدیں, اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پوری امت مسلموں کو کم سے کم نمازوں میں یاد رکھیں, رو کے تہجد میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, نمازوں کی توفیق دے. اور رمضان مبارک کا مہینے کے بعد مسجدیں بالکل خالی ہیں, تو ساتھیوں جتنے بھی امت مسلمہ سب سے گزارش ہے کہ نماز پورے 12 مہینے فرض ہے, صرف رمضان میں ایک ثواب کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. تو ساتھیوں جب ہم نمازوں سے دور ہیں تو ان کو ہم دعاؤں میں کیسے یاد رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ میں بھی گناہگار ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے. سب لوگ نمازوں کی پابندی کریں اور غازہ کے لیے دعا کریں اور فلسطین کے لیے آزادی کی دعا کریں اور مسجد اقصی کی حفاظت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم.